نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس کورس میں قرآن مجید کے ہر لفظ کا معنی کی بناوٹ پر غور کرتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس کے بارے میں کوئی گرامر کی بات ہمیں ضروری ہوتی ہے تو ہم اس کو سیکھتے ہیں، اور لفظوں کے روٹ ورڈ حروف اصلی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ قرآن کے لفظوں کو ہم دیکھیں تو ہمارے لیے وہ لفظ اجنبی نہ ہو، بلکہ ہم الفاظ کو سمجھنے لگیں اور اس کے معنی اور مفہوم کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں سے بہت سارے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو ہم ان کو پہچانے کہ اچھا یہ الفاظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جس سے ہمیں اور فائدہ ہوگا کہ ہم قرآن مجید کے معنی کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آج ہماری جو کلاس ہے وہ کلاس نمبر 7 ہے اس سلسلے میں۔ ابھی تک ہم نے تھوڑی سی گرامر کی پہچان سیکھی ہے۔ دیکھیں گرامر کی کیوں پہچان ضروری ہوتی ہے؟ ہم ایکچول گرامر نہیں سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم گرامر کی کچھ پہچان لفظوں کو ہم سمجھنے کے لیے کرتے ہیں، جیسے کہ کسی لفظ کی بناوٹ پر ہم غور کرتے ہیں کہ وہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ جیسے کہ میں بتا چکی ہوں کہ یہی 3 طرح کی اقسام ہوتی ہیں لفظوں کی عربی میں، اور اس سے سمجھنے سے ہمیں اس کے معنی کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دوسرا، ہم کو گرامر کی کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ضمائر کو سمجھیں۔ دیکھیے ضمیر کیا ہوتی ہے؟ جو اسم کی جگہ پر، جیسے ہم ایک جملہ ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، خالد ایک طالب علم ہے۔ اب ہم مزید اس کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اسکول میں آیا، اس نے اپنا سبق یاد کیا، اس نے سبق اپنا سنایا، تو ہم بار بار خالد نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم صرف اس نے سے اس کو کہیں گے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کہا، وہ ایسا ہے۔ یہ وہ اور اس نے، یہ سارے کیا ہے؟ یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جو کہ عربی میں ان کو ضمائر کہتے ہیں۔ تو ہم ضمائر کو بھی سمجھنا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں قرآن میں، بہت ساری ضمائر موجود ہیں۔ تو ہمیں اس وجہ سے ذرا سا گرامر کا میں حوالہ دیتی ہوں، اور تاکہ ان ضمیروں کا مطلب اور مفہوم سمجھ آئے کہ یہ یہاں پر ضمیر کس اسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، لیکن سادہ سے الفاظ میں، سادہ طریقے سے میں ان کو بتا رہی ہوں تاکہ انشاءاللہ جو بھی سنے اس کے لیے یہ ایک موٹیویشن اور یہ خواہش پیدا ہو دل میں کہ وہ قرآن کے معنی اور مفہوم لفظوں کے معنی کو یاد کرنے کی کوشش کرے۔ اور میں نے یہ بھی پہلے بھی کہا ہے کہ جو لوگ یوٹیوب پر سنتے ہیں وہ بھی مجھے کامنٹ سیکشن میں، یوٹیوب کی ہر ریکارڈنگ کے نیچے کامنٹ کا ایک سیکشن ہوتا ہے جس میں کامنٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو آپ کلک کر کے اس میں اپنا کامنٹ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کورس میں کچھ مشکل ہو رہی ہے، اس میں کوئی سوالات ہیں، اس میں کوئی وضاحت چاہیے آپ کو، تو کسی قسم کا بھی رابطہ آپ کو کرنا ہے مجھ سے، تو آپ اس کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کا جو سبق ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 سے ہے۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ لفظوں کے معنی بتانے کے دوران جہاں جہاں گرامر کی ضرورت ہوئی وہاں میں گرامر کے آپ لوگوں کو ہلکی ہلکی باتیں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ آیت نمبر 16 تک کیا تھا ہم نے، آج انشاءاللہ 17 سے کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم، مثل، ہم اردو میں مثل کو بولتے ہیں، لفظ اردو میں مثل سے ملتا جلتا کیا بولتے ہیں؟ مثال، ماشاءاللہ، مثال ہم بولتے ہیں۔ اور یہ 2 لفظ ہیں نا، مثلہم کتنے لفظ ہیں؟ 2 ہیں۔ ہم کا کیا مطلب ہوگا یہاں پر؟ کیا ہم وہ کریں گے یا ان کی کریں گے؟ ہم کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ ان کی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ہم کا معنی وہ بھی ہوتا ہے جب ہم کسی سے لگا ہوا نہ ہو، کسی اور اسم سے یا فعل سے، تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، جمع ہے یہ، ٹھیک ہے؟
مثال ان کی، کا مثلی، کا ہم نے پہلے پڑھا ہے، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، کا ہم کیسے یوز کرتے ہیں اردو میں؟ کما، ہم کما بولتے ہیں نا، کما حق کا بولتے ہیں، جیسا کہ حق ہے کسی چیز کا، ہے نا؟ تو کا جو ہوتا ہے یہ کسی چیز سے تشبیہ کرنے کے لیے، کسی چیز سے کسی چیز کو ملانے کے لیے، ہاں جیسے، کا جیسے، مثلی، مثلی مثال ہے، تو مثلہم کا مثلی جیسے کہ مثال ہے، یہ بھی دو لفظ ہے۔ الذی، الذی کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، الذی وہ جو اب شخص جو ہے یہ اردو کے ترجمے میں ڈالا ہے، لیکن الذی کا ترجمہ ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے؟ اچھا، الذی کا جمع کیا ہے؟ ہم نے پہلے پڑھا ہے، یہ واحد ہے، الذین استوقدا۔ اچھا، استوقدا جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مطلب ہے جس نے جلائی، یہ آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے، یہ لفظ، یہ نیا لفظ ہے، استوقدا، اس نے جلائی۔ اچھا، ترجمے کے لحاظ سے آپ بتائیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ جس نے جلائی، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ نارن، نار تو ہم جانتے ہیں نا، اردو میں بھی جانتے ہیں، نار کا مطلب آگ ہے نا؟ اچھا، فلما، ف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ف کا مطلب پھر یا پس، ٹھیک ہے؟ پس یا تو، پھر، ٹھیک ہے؟ یہ سارے مطلب ہوتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں ترجمہ کرنا ہے۔ پھر لما، لما کا مطلب ہوتا ہے جب، ٹھیک ہے؟ لما کا مطلب جب ہے۔ اضاءت، ٹھیک ہے؟ اضاءت جو ہے نا، دعا سے ہے، دعا ہم اردو میں بولتے ہیں، یہ اس سے ملتا جلتا لفظ، آپ لوگوں کو کسی کو یاد ہے؟ دیا، دیا کا مطلب آتا ہے دیا یا دو ہوتا ہے روشنی، ٹھیک ہے؟ ضیا، ہم اصل میں اردو میں ہم داد کو پروناؤنس الگ کرتے ہیں نا، ضیا بولتے ہیں، ضیا کا مطلب ہوتا ہے روشنی، ٹھیک ہے؟ تو اضاءت، ضاءت روشن کر دیا، ٹھیک ہے؟ اضاءت روشن کر دیا، یہ بھی فعل ہے، اور فعل کی اس میں ایک تو ترجمے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک اس کی فعل کی ہمیں علامت کیا ہے یہاں پر؟ یہ تا جو ہے اس کے اوپر سکون اس طرح سے ہے آخر میں، تو یہ فعل کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ روشن کر دیا، پہلے مضارع کے علامات کو پہچانا تھا نا پہلے، کہ جیسے یہ یا سے شروع ہوتے ہیں، یا تا سے شروع ہوتے ہیں، یا حمزہ سے، یا نون سے، ٹھیک ہے؟ تو جب یا سے شروع ہوتے ہیں تو وہ مطلب ہوتا ہے، تا سے ہوتے ہیں تو تو مطلب ہوتا ہے، نون سے تو ہم ہوتا ہے، اور حمزہ سے میں ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو اب یہ فعل ماضی ہے، اضاءت جو ہے وہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی میں بھی صیغے ہوتے ہیں، وہ اس نے کیا، میں نے کیا، تو نے کیا، ہم نے کیا، ہے نا؟ تو یعنی کہ جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ چار قسم کے، جس طرح سے مضارع میں ہم نے سیکھا تھا کہ یا سے وہ، تا سے تم، نون سے ہم، اور حمزہ سے میں کا معنی دیتا ہے، اسی طرح فعل ماضی میں یہ جو علامات ہیں یہ فعل کے بعد آتی ہے، ٹھیک ہے؟ مضارع میں فعل سے پہلے تھی نا، یعلمون، تعلمون، نعلم، تو یہ فعل سے شروع میں پہلا لفظ ہوتا تھا جس سے ہم پہچانتے تھے فعل مضارع، اور فعل مضارع میں حال اور مستقبل کا معنی ہوتا تھا کہ میں کروں گا، میں کرتا ہوں۔ فعل ماضی میں معنی ہوتا ہے میں نے کیا، تو نے کیا، یعنی کر چکے کام، ٹھیک ہے؟ تو اس کی علامت جو ہے فعل کی کہ کس نے کیا ہے، تو یہ آخر میں آتی ہے، جیسے اضاءت، جب تا کے پاس ساس کے اوپر یہ سکون اور جزم ہوتا ہے تو یہ مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اس مؤنث نے کیا، تو اضاءت، تو اس نے روشن کر دیا، تو یہ جو یہ تا جو ہے اس نے کس نے روشن کیا ہے؟ اس آگ نے، آگ جو ہے نارن، نار جو ہے یہ مؤنث لفظ ہے، اس وجہ سے نار کے لیے یہاں پر
مؤنث کی سائن آئی ہے، اضاءت، اس آگ نے روشن کر دیا۔ جب اگر آپ اس طرح سے ضمیر کو پہچانیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ضمیر کس اسم کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو آپ کو ترجمے میں بہت ہی مزہ بھی آئے گا اور ترجمہ آپ کا صحیح بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اضاءت کیا ہے؟ یہ مؤنث نار کی طرف جا رہی ہے، یہ مؤنث کی ضمیر کو شو کر رہی ہے، اس مؤنث نے کام کیا۔ تو یہاں پر چونکہ نار جو ہے وہ عربی زبان میں الفاظ جو اسم ہوتے ہیں وہ یا تو مذکر ہوتے ہیں یا مؤنث ہوتے ہیں نا۔ اردو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہم بعض اوقات جیسے جو ایک تو انسانوں کے لیے ہوتا ہے وہ لڑکی وہ لڑکا، ٹھیک ہے، لیکن چیزیں بھی ہم زمین گھومتی ہے تو زمین کو ہم مؤنث سمجھتے ہیں، مؤنث کی طرح بات کرتے ہیں۔ آسمان خوبصورت لگتا ہے تو یہ ہم نے مذکر کی طرح اس کا کیا۔ تو اسی طرح عربی زبان میں بھی کچھ الفاظوں کے لیے مؤنث کی ضمیر آتی ہے اور کسی کے لیے مذکر کی۔ تو یہاں پر اضاءت جو ہے وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر تا پر زبر ہوتا، تا پر زیر ہوتا، تو اس سے فاعل جو ہے وہ مختلف فاعل کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تو وہ میں آگے بتاؤں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اتنا سمجھتے اس کو اضاءت کو، صحیح؟ اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ، اچھا دیکھیں ما کا ترجمہ ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے، حول ماحول، اردو میں ہم ماحول بولتے ہیں نا، ماحول سیم معنی میں، ماحول لہو ہو اس کا ماحول، ماحول لہو اس کا ماحول، ماحول سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو بھی ارد گرد میں ہے اس کو ماحول بولتے ہیں۔ ذہبا، ذہبا یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ فعل ہے، اس کا مطلب ہے لے گیا، لے گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ، اللہ لے گیا، اللہ بنورہم، دیکھیں یہاں کر با کا جو ہے نا ترجمہ یہاں پر نہیں کیا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ با کے میں نے بتایا تھا کہ 17 طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اس میں ایک با ایسا ہوتا ہے جس کا کوئی لفظی ترجمہ نہیں ہوتا مگر وہ زور دینے کے لیے آتا ہے بعد میں، ٹھیک ہے، بات میں زور پیدا کرتا ہے، لیکن ترجمے میں اس کا ہم کوئی ایسا اردو کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ تو یہاں پر یہ با جو ہے یہ زائدہ ہے، یعنی کہ صرف زور دینے کے لیے آیا ہے، ترجمے میں اس کا میننگ نہیں ہے۔ نورہم، نور کا ترجمہ ہم جانتے ہیں، ہے نا، نورہم ان کا نور، وترکہم، وہ کا کیا ہوتا ہے ہم سب کو پتا ہے، اب تو یاد ہو گیا سب کو، ہے نا، وہ اور ترکا، ترکا اردو میں ہم بولتے ہیں نا کسی چیز کو ترک کرنا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ترک کر دینا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا، ماشاءاللہ، ترکہم چھوڑ دیا ان کو، ٹھیک ہے، وترکہم چھوڑ دیا ان کو، فی کا معنی ہوتا ہے، فی جو کا ترجمہ ہوتا ہے میں، کسی چیز کے اندر، ٹھیک ہے، میں ظلمات، ظلمات ظلمتن کی جمع ہے، اور ظلمتن اردو میں ہم اس کو کیسے بولتے ہیں اس کا ترجمہ؟ یہ ظلمات جو ہے ایک طرح سے اردو میں سیم معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ظلمات، لیکن اس کا ترجمہ ہے اندھیرے، ٹھیک ہے، اندھیرے، ہم ظلم کے معنی میں استعمال کرتے ہیں نا، تو ظلم بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ کیوں بولتے ہیں اس کو کہ یہ اندھیری چیز ہے، روشن چیز نہیں ہے، ظلم انسان جو ہے جو کرتا ہے تو یہ، لیکن ظلمات، ظلمات ہم اس معنی میں اندھیروں کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے، ظلمات اندھیرے یہ جمع ہے، اس کی واحد ہوگی ظلمتن، ظلمتن واحد ہے ایک اندھیرا، اور ظلمات بہت سارے اندھیرے، اندھیروں میں، فی ظلمات اندھیروں میں، لا، لا ہم نے پہلے پڑھا ہے، لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یبصرون، یبصرون، یہاں پر ہم یا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یبصرون، وہ بصر، بصر سے کیا ہوتی ہے؟ بینائی ہوتی ہے، نہیں وہ دیکھتے، ٹھیک ہے، یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے۔ اگر میں کہوں اس کا روٹ ورڈ کیا ہے تو کیا آپ اس کا روٹ ورڈ نکال سکتے ہیں؟ روٹ ورڈ 3 لفظوں کا ہوتا ہے،
تو یبصرون کا روٹ ورڈ اگر پوچھوں تو کیا کہیں گے آپ؟ با صاد را. ماشاءاللہ، با صاد را. یبصرون وہ سمن، سمن بہرے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یاد کر لیجیے گا آپ. سمن بکمن امیون اندھے ہیں. ٹھیک ہے، امیون اندھے ہیں. فہم، فہم، ف کا ترجمہ کیا ہے یہاں پر؟ تو. ہم وہ، تو وہ لا نہیں. یرجعون، یرجعون کا ترجمہ آپ خود سے بتائیں کیا ہوگا؟ ہم اردو میں رجع بولتے ہیں نا؟ کیا اردو میں ہم بولتے ہیں رجع؟ رجع سے کچھ بولتے ہیں؟ رجوع کرنا. کسی نے سنا ہے رجوع کرنا؟ یرجعون وہ نہیں پلٹیں گے. رجوع کرنے سے مطلب ہوتا ہے پلٹنا. یہاں پر اس کو آپ بتائیں، تم نہیں پلٹو گے کو تو کیسے لکھیں گے ہم؟ اگر ہم کو کرنا ہے تم نہیں پلٹو گے تو کیسے کریں گے؟ ترجعون. ماشاءاللہ. اگر ہم اس کو واحد کرنا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ واو اور نون ہٹا دیں گے. یرجعو وہ نہیں پلٹے گا. صحیح ہے. اور جمع ہے تو واو نون آخر میں. لا یرجعون. او کا ترجمہ ہوتا ہے یا. ٹھیک ہے، او یا. کا صیبن، یہاں پر کا پھر سے آ گیا. کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا؟ شروع میں کا آیا تھا جیسے یا مانند ہے نا. ہاں، کا مانند یا جیسے. جیسے صیب، صیب کہتے ہیں زوردار بارش. ٹھیک ہے، کا صیبن جیسے زوردار بارش ہوتی ہے، یا مثال جیسے مثال ہے زوردار بارش کی. ٹھیک ہے، کا صیبن من السماء. من کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ من سے. السمائی، السمائی ہم کو آتا ہے آسمان کو ہم سما اردو میں بھی بولتے ہیں. فی ہی، فی ہی اب ہم سب کو آتا ہے. فی میں ہی، اس میں، اس میں. ظلماتن دوبارہ آ گیا. ظلماتن کا کیا تھا ترجمہ؟ ڈارکنیس، اندھیرے. ماشاءاللہ، اندھیرے ہیں. و اور رعدن، رعد کہتے ہیں. رعد کڑک، جو کڑک ہوتی ہے نا بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے اس کو رعد کہتے ہیں. کڑک ہے. وہ اور برقن، برق ہم اردو میں بولتے ہیں نا. برق اردو میں کیا معنی میں یوز کرتے ہیں؟ سیم معنی میں استعمال کرتے ہیں، بجلی. ماشاءاللہ، برقن. یجعلون، یجعلون. اچھا، یا سے وہ جعلا، جعلا سے کبھی آپ دیکھیں گے کہ بناتے ہیں ہوگا، کبھی ڈالتے ہیں. جعلا لفظ جو ہے نا اس کے کچھ فرق آ جاتا ہے بنانے میں یا ڈالنے میں، کر دینے میں. اس طرح سے معنی فرق ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اس لیے کہ اس لفظ میں یہ وسعت ہے کہ معنی میں بدل جاتے ہیں. جو چیز آگے آ رہی ہوتی ہے نا وہ اس لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ڈال لیتے ہیں. یجعلونا، جعلا اس کا روٹ ورڈ بتائیں جعلا کا. ہاں بالکل، کبھی اس کا ہوتا ہے ترجمہ وہ بناتے ہیں، کبھی ہوگا وہ ڈالتے ہیں. اس کا جیم عین لام. ماشاءاللہ، اس کا روٹ ورڈ جیم عین لام ہے. یجعلونا وہ ڈال لیتے ہیں. اصابعہم، اصابع کہتے ہیں انگلیوں کو، یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، اصابع انگلیاں، ہم ان کی. فی میں آدانہم، آدان. آدان جو ہے اذن کی جمع ہے. اذن کا معنی ہوتا ہے کان. ٹھیک ہے، تو آدان نہم یعنی کہ اپنے کانوں میں. ڈال دیتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں. من الصواعق، من سے. صواعق، صواعق کیا ہوتا ہے؟ سائقہ. اردو میں ہم نے سنا ہوا ہے سائقہ. کسی نے سنا ہوا ہے کہ اردو میں سائقہ بولتے ہیں؟ کس چیز کو بولتے ہیں؟ کسی نے پہلے سنا ہے؟ جی بالکل، سائقہ ہوتا ہے بجلی. ٹھیک ہے، ہم اردو میں سیم معنی میں استعمال کرتے ہیں اس کو. تو بجلی کی کڑک سے. حذرا، حذر ہوتا ہے بچاؤ یا ڈر. ٹھیک ہے، کسی چیز سے ڈر ہوتا ہے انسان کو، انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو حذرا ڈر، ڈرتے ہوئے، بچنے کے لیے. دیکھیں دونوں ترجمے انہوں نے لکھے ہیں. حذر سا مطلب ہوتا ہے ایکچولی کسی چیز سے ڈر کر بچاؤ کرنا اپنا. ٹھیک ہے،
بچنے کے لیے. اوکے. الموت. الموت موت کا ہم سب کو آتا ہے ترجمہ، موت ہے. واللہ اور اللہ. محیط. محیط ہم اردو میں بولتے ہیں، محیط اردو میں بولتے ہیں نا احاطہ. احاطہ تو یہ سیم لفظ ہے. محیط بھی بولتے ہیں اردو میں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو گھیر لینا، کسی چیز کے گرد جیسے لائن بنا کے اس کو کسی چیز کے دائرے میں لے لینا. ٹھیک ہے. ہاں، سیف گارڈ. احاطہ احاطہ کیے ہوئے ہے. بالکافرین کافروں کا. یہاں بھی با کا ترجمہ ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. بالکافرین کافروں کو. کافر کافرین کی واحد کیا ہے؟ دیکھیں جمع کبھی یانون آخر میں ہوتا ہے، کبھی واونون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی واحد کیا ہوگی؟ کافرون. ہاں ماشاءاللہ، کافرون. ٹھیک ہے. یکاد البرق. یکادو کا مطلب ہوتا ہے قریب ہے. ٹھیک ہے. کادا یکادو تو قریب ہے. البرق برق پھر سے آ گیا بجلی. قریب ہے کہ بجلی. یخطف اچک لے. خطفا اس کا روٹ ورڈ بتائیں. یخطف اچک لے، چھین لے. فا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ابصارہم. ابصار پھر سے آ گیا. ابصارہم ان کی نگاہیں. کلما. دیکھیے کلّا ہم اردو میں بولتے ہیں. ٹھیک ہے. کلّا کلی طور پر. کلما جب ساتھ مل کے آتا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کبھی. ٹھیک ہے. کلن کا مطلب ہوتا ہے تمام، اور ماں کا مطلب ہوتا ہے جو. لیکن یہ جب جڑ کے آتے ہیں کلما تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب کبھی. اضاء پھر سے آ گیا. اس کا کیا مطلب پڑھا تھا ہم نے؟ اضاء اس نے روشنی کی. جو ہے دو روشنی کو کہتے ہیں. لہم. لہم کا کیا، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ لہم. ہاں، اس نے روشنی کی. لہم ان کے لیے. لا کا مطلب ہوتا ہے لیے، ہم ان کے. مشو. مشو ہوتا ہے چلنا. ٹھیک ہے. مشو وہ چل پڑے. یہ فعل ہے. مشو وہ چل پڑے. فی ہی اس میں. فی ہی اس میں. و اور اذا. اذا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اذا پڑھا ہے نا ہم نے. اذا جب. اظلم. اظلم ظلمات سے آ گیا. اظلم یہ فعل آ گیا. ظلمات جو تھا وہ اسم تھا. اظلم اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا پھر؟ اظلم کا اور لام میم. اوکے. اظلم اس نے اندھیرا کیا. علیہم. علیہم. علی اور ہم. علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر، اور ہم ان کے. علیہم ان کے اوپر. قامو. قامو جو ہے اردو میں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں قیام کرنا، قائم، مقام، مقیم. یہ سارے لفظ اسی سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کھڑے ہو جانا، کسی چیز کا کھڑے ہونا. قامو وہ کھڑے ہو گئے. اچھا یہاں پر جمع میں نے ترجمہ کیسے کس وجہ سے کیا؟ قامو واو کی وجہ سے جمع کا ترجمہ کیا. ماشاءاللہ. قامو وہ کھڑے ہو گئے. ولو و اور لو اگر. ہم اردو میں بولتے ہیں لو، ہے نا. لو کا مطلب ہوتا ہے اگر. ٹھیک ہے. ولو اگر. شاء چاہے. شاء ہم اردو میں بولتے ہیں مشیت. اللہ کی مشیت. ماشاء اللہ. تو شاء اگر چاہے. چاہے. ٹھیک ہے. یہ فعل ہے یہاں پر. شاء اگر چاہے. اللہ اللہ کسی چیز کو چاہنا، وش کرنا. اللہ اللہ. لذهب. لذهب یہ کتنے الفاظ ہیں یہاں پر؟ لذهب. لذهب کتنے الفاظ ہیں؟ لا ایک ہے اور ذهب ایک ہے، دو ہے. ٹھیک ہے نا. لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ البتہ. ٹھیک ہے. لا البتہ، یا ضرور. لا ذهب ضرور لے جائے گا. ذهب لے جائے گا. بسمعہم. بی جو ہے یہاں پر با کا ترجمہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. با یہاں زائدہ ہے. سمعہم. سمع کیا ہوتا ہے؟ سننے کی صلاحیت کو سماع کہتے ہیں. اردو میں بھی سماعت بولتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. سماعت بولتے ہیں اردو میں بھی نا. یہ سیم ورڈ ہے.
بسمعہم، ان کی سماعت کو، و اور ابصارہم، ابصارہم پھر سے آ گیا ان کی نگاہیں، ابصارہم، انا ہم نے پہلے پڑھا، انا کا کیا مطلب پڑھا ہے ہم نے؟ انا بے شک، انا اللہ، اللہ، اللہ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں اوپر، کلی، اردو میں ہم کلی بولتے ہیں، کلی طور پر ہے نا، کلی طور پر، تو یہ یہی ہے، ہر طرح سے، ہر شیئن، شیئن ہم اردو میں کیا بولتے ہیں اس سے ملتا جلتا؟ شیئن، کوئی بھی شے، کوئی بھی اشیاء، ٹھیک ہے، تو شیئن ہم بولتے ہیں، اس میں اردو میں بولتے ہیں، شیئن کا مطلب ہوتا ہے چیز، ٹھیک ہے، ہر، کل شیئن ہر چیز کے، علی کل شیئن اوپر ہر چیز کے، قدیر، قدیر ہم اردو میں کیا بولتے ہیں؟ قدیر کا لفظ اردو میں ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ قادر، ہاں، کسی چیز پر قدرت رکھنا، قدیر قدرت والا ہے، تو اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ تو سبق میں جو الفاظ آئے ان پر ذرا سا بات کر لیتے ہیں، ان کے روٹ ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا اشترو، اشترو، شارایا، اس نے خرید لی، انہوں نے خرید لی، یہ جمع کا صیغہ تھا واو کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اشترو انہوں نے خرید لی، الضلالہ ہم نے یہ پڑھا، تو اس کا روٹ ورڈ ہے داد لام لام، یہ ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا تھا، الضالین، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر ضالین گمراہ ہونے والے، اور یہاں گمراہی، یہ مطلب تھا اس کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ربحت ہم نے پڑھا آج، ربحت کا معنی ہے ربحا، فائدہ مند دینا، بڑھنا ہے نا، نہیں منافع دیا، منافع اصل سے بڑھ کر ہوتا ہے نا، ربحا سے مطلب یہی ہوتا ہے بڑھنا، تو ربحا نہیں فائدہ دیا، تجارتہم یہ ہم نے پڑھا، تو تاجارہ اس کا روٹ ورڈ ہے تجارت، تجارت ہم اردو میں بولتے ہیں، ہم ان کی، استوقدا، استوقدا جو ہے، وقدا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ سین اور تا جو ہے وہ، اس میں سین اور تا روٹ کا حصہ نہیں ہے، میں نے لاسٹ ٹائم سمجھایا تھا کہ بہت سے اسم اور فعل میں سین اور تا ہوتا ہے، اور اس سین اور تا میں عام طور پر خواہش اور طلب کا معنی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وقدا اس نے جلائی، روشن کی، اضاعت روشن، روشنی، اضاعت یہ میں نے بتایا تھا یہ مؤنث ہے، مؤنث کی ضمیر ہے، اس نے روشن کیا، یعنی اس نار، ہم نے نار نے روشنی کی جب، تو داد واو اور حمزہ اس کی روٹ ورڈ ہے، اور میں نے یہ تا ضمیر کے بارے میں تھوڑا سمجھایا تھا، ما حولہ، ماحول ہم اردو میں بولتے ہیں آس پاس کی چیز، ہمارے ارد گرد کیا ہے وہ ہمارا ماحول ہوتا ہے، ہو اس کا، ہا واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہو ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اس کا، ترکہم، ترکا ترک کر دینا ہم اردو میں بولتے ہیں، ہم وہ، تو ہم جمع کی ضمیر ہے، ان کو چھوڑ دیا، ترکا روٹ ورڈ ہے، اس کے حروف اصلی ہے، ظلماتن، ظلماتن ہم نے آج پڑھا، ظلماتن جمع ہے، اور اس کا واحد ظلمتن ہے، ظلمتن یہ تا گول ہو جاتی ہے، اور میم کے اوپر یہ کھڑا زبر کے بجائے زبر آ جاتا ہے، تو ظلمتن، ضاد لام میم اندھیرے، یبصرون، یبصرون ہم نے آج پڑھا، وہ دیکھتے ہیں، تو ہم نے پڑھا تھا لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، تو جب لا آ جائے گا تو منفی ہو جائے گا معنی، یبصرون کا مطلب ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اگر یہاں پر یا جو ہے علامات مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ، اگر یا کی جگہ تا ہوتا تبصرون تم سب دیکھتے، اور اگر یہ واو نون ہٹ جاتا تو یبصرو وہ دیکھتا ہے، واحد بن جاتا، اور یہاں پر
نون آ جاتا تو نبصرو ہم دیکھتے ہیں، اور حمزہ آتا تو ابصرو میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے. سمن سمن صاد میم میم، باکاما بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، آما آئین میم یا. یرجعون یرجعون ہم نے پڑھا، یا جو ہے وہ مضارع کی علامت ہے، وہ اور واو نون جمع کے لیے وہ رجوع کرتے، وہ نہیں وہ پلٹتے، نہیں وہ رجوع کرتے. راجع این روٹ ورڈ ہے. کسیب کسیب کاف کا مطلب مانند، سیب صوب بارش ہے. رعدن را عین دال رعد کڑک. برق باراقہ بجلی. یجعلون یجعلون فعل مضارع ہے، یا سے وہ جعلو بنا لیتے ہیں، اور یہ واو نون جمع کے لیے جیم عین لام جعلا. اصابعہم اپنی انگلیوں کو، یہ بھی جمع ہے، صاد با عین. الصواعق صواعق صاد عین قاف بجلیاں. صاعقہ کی جمع ہے. حذرا بچاؤ بچاؤ اس کے لیے کسی خوف میں، وہ خوف جس سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. حذرا. محیط حوت ہا واو تا گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. احاطہ ہم جیسے اردو میں بولتے ہیں احاطہ کیا ہوا ہے. یکادو قریب کاف واو دال. یخطفو خا طافا اچکلے. مشو وہ چلے وہ چلتے ہیں. قدیر جیسے ہم کہتے ہیں قادر ہے، قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. خلق بس ہم نے یہاں تک 20 آیت تک پڑھا تھا، تو انشاءاللہ ہمارا سبق پورا ہوتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.